فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کل آیت نمبر 4 ہماری چل رہی تھی اور جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ متقی کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مطلوع اور غیر مطلوع یعنی حدیث اور قرآن دونوں چیزیں ایک ساتھ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اچھا، کل اس میں نا ایک چیز رہ گئی تھی بتانے سے، اس آیت کے ٹکڑے میں یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ بہت بہترین دلیل ہے یہ، اگر کسی کو دی جائے۔ آپ کو پتا ہوگا نا کہ ایک مذہب بنا ہے اسی بیس پر کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے نا، اور اس شخص نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو نبی مانا تھا، ہے نا، نبی منوایا تھا، اپنی کتاب بھی لکھی تھی، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بتایا تھا، قادیانی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ کافر فرقہ تھا، اور اس کو فرقہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ مسلمان مانے ہی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے میں باریک سا پوائنٹ بتاؤں گی، سمجھنے والے لوگ سمجھیں۔ دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے، پھر جو من قبلک آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اگر سوچ لیجئے کوئی چانس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے تو یہاں پر آتا من بعدک، جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہے نا۔ جب من قبلک کی بات آئی ہے تو من بعدک کی بھی بات آتی، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھی بات بتاتے آدھی چھوڑ دیتے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ سے ایکسپیکٹیشن کوئی بھی نہیں رکھتا ہے نا کہ اللہ نے آدھی ادھوری بات بتائی ہوگی۔ اگر یہاں من قبلک آیا ہے کہ آپ سے پہلے والے پر بھی ایمان لاتے ہیں تو اس پر تو اور زیادہ فوکس کر کے بتایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیوں اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا پہلے سے جاری تھا، ہے نا۔ من قبلک پر تو پہلے سے ہی لوگ ایمان لا رہے تھے، یہود نصارہ سب مانتے تھے، ایون مشرکین بھی کیا تھے، ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے کہ ہاں یہ جو ہے وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ اور اب جو شریعت آئی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب جو نازل ہوا اس کے بھی ماننے والے موجود تھے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو بعد میں آنے والی چیز ہوتی ہیں ان پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تو جو بعد میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان پر انسان ایمان نہیں لاتا ہے نا، یہ سوچ کر کہ نہیں بتایا تو نہیں تھا، بعد میں کیسے آ گیا، تو اس پر زیادہ ایمفسائز ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے نا، کہ کیا ہوگا، ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، وہ اس جگہ پر آئیں گے، جب وہ آئیں تو تم ان کو ماننا، جب آئیں تو تم ان کی مدد کرنا، ہے نا، ان کی مخالفت مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پچھلی کتابوں میں ذکر تھا کہ ایک کتاب بھی لے کر آئیں گے وہ، ہے نا، تو وہ حق ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، اس کو بھی کنفرم کرنا، اس کی بھی تصدیق کرنا۔ تو جیسے پچھلی کتابوں میں قرآن کے لیے تھا، تو اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پر بتایا جاتا نا کہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تاکہ کیا ہو، کوئی بھی شک اس کے متعلق نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری جو قرآن ہے، پوری قرآن میں جو ہے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لایا گیا ہے۔ کئی مقامات پر آپ یہ بات پڑھیں گے کہ آپ پر نازل ہوا اور آپ کے آپ سے پہلے، کبھی کہیں پر بھی آپ کو من بعدک کا ورڈ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام آ گیا، جو نازل ہو چکا،
اس کے بعد کوئی بھی پیغام اللہ کی طرف سے نہ آنے پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کے بعد اب جو آ گیا قرآن، اس کے بعد کسی اور پیغام کے نہ آنے پر یقین رکھنا، یہ بھی متقین کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی بھی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو یا کسی پیغام کو تسلیم کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی بھی پیغام کو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا کسی بھی نبی کو کہ ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے یہ چیز، تو پھر جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ آیت دلیل کرتی، بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل کرتی ہیں، اس ساتھ ہی یہ والی آیت بھی ہے۔ اور اس میں ایک باریک پہلو، ایک چھپا ہوا پہلو یہ ہے کہ متقین کی ایک اور صفت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ بعد والے پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ بعد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی ہیں یا ہم یہ کتاب لے کر آئے ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، دیکھیے دجال بھی آئے گا تو وہ کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ دجال بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہے نا؟ اس طریقے کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو پھر وہ متقی نہیں ہو سکتا جو پھر ان دعووں پر یقین رکھے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اب جو ہے دیکھیے اس آیت میں نا جو آخر کا ٹکڑا ہے، بالآخرتی ہم یوقنون، ہے نا؟ تو آخرت کو پہلے تو سمجھیے کہ آخرت کیا چیز ہے۔ تو یہ جو بولتا ہے نا آخرت میں، دیکھیے آخرت کا ورڈ دیکھیے، آخرت میں گولتا لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آخرہ گولتا لگی ہوئی ہے، اور یہ گولتا جو ہے اس کی وجہ سے آخرت کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث یعنی کہ فیمینن جینڈر ہے، ٹھیک؟ اور یہ الآخر کی اپوزٹ ہے، سوری الآخر کی مؤنث ہے، الآخر اس کا میسکولین ہے، الآخر الآخرہ، اور اپوزٹ ہے یہ الاول کی، ٹھیک ہے؟ الاول کی اپوزٹ ہے، اول اور آخر ہم بولتے بھی ہیں، ہے نا؟ اول اور آخر ہم اپنی لینگویج میں بولتے بھی ہیں، اور اس کی صفت یعنی کہ اس کی کوالٹی الدار ہے۔ الدار کا میننگ ہوتا ہے گھر، یعنی کہ اس سے پہلے الدار لگا ہوگا، اس کا مطلب آخرت کا گھر، ٹھیک ہے؟ الدار کی یہ صفت ہے۔ تو اس کو آخرت کیوں کہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخر میں آنے والی ہے۔ دنیا کو قرآن مجید میں اولا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اولا، اول سے ہی اولا، اول کی مؤنث اولا ہے، تو دنیا کو اولا کہا گیا ہے یعنی کہ پہلے آنے والی، اور آخرت کو آخرہ کہا گیا ہے یعنی کہ بعد میں آنے والی۔ اور یہ جو آخرت کا ورڈ ہے، یہ قیامت کا جو ورڈ ہے، اس کی انٹینسٹی اس بات سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اتنے سارے نام ہیں، قریب 45 کے قریب جو ہے آخرت کے نام قرآن مجید میں آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے مجھے تو میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ یوم العازفہ، یوم الوعید، یوم الخروج، یوم الجمعہ، یوم الحشر، یوم المشہود، یوم الحساب، یوم الدین، یوم عظیم، یوم الفصل، یوم العقیم، یوم العسیر، یوم المحیط، یوم کبیر، یوم الحسرہ، یوم الطلاق، یوم التغابن، یوم الغاشیہ، الحاقہ، القاریہ، الصاخہ، یوم الانشقاق، یوم الموعود، یوم معلوم، یوم النشور، یوم الفرار، یوم القرار، یوم الجزاء، یوم الخلود، یوم المساق، یوم الراجفہ، یوم الرادفہ۔ بہت سارے نام آپ کو اس کے قرآن مجید میں بھرمار ملے گی قیامت کے دن کے ناموں کی، ٹھیک ہے؟ کبھی میں آپ کو نا آڈیو سینڈ کر دوں گی ان کے میننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس پہ آپ نوٹ کر لینا، کیونکہ کلاس میں ایک ایک ورڈ بتاؤں گی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آواز آ رہی ہے میری؟
اچھا، تو آپ دیکھیے کہ کیا بتا رہی تھی میں آپ کو کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے غیب کا ذکر کیا ہے نا، والذین یؤمنون بالغیب، اور غیب میں آخرت اپنے آپ انکلوڈ ہے. ہم نے بتایا تھا نا کہ جنت، جہنم اور میدان محشر سارے کے سارے کائے میں آ جاتے ہیں، غیب میں آ جاتے ہیں، ہے نا. تو غیب میں پہلے خود ہی آخرت کا دن انکلوڈ ہے، لیکن اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیونکہ یہ ایمان بالغیب کا ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ جز ہے. اور ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اسی کے اثر سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی آخرت پر یقین کے اثر سے پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی عقیدے ہیں ہمیں جو دیے گئے ہیں، ان عقیدوں میں یہ وہ عقیدہ ہے جو ریولیوشنری ہے. ٹھیک ہے، جس کو انقلاب کہتا ہے نا، کہ اگر کوئی چیز انقلاب لا سکتی ہے، کسی بھی قوم کو ترقی پر لے کر جا سکتی ہے، جس کے آنے کے بعد دنیا کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی جا سکتی ہے، وہ یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہی تو عقیدہ تھا جس نے صحابہ کرام کو بھی پہلے دیکھیے کہ عمل کرنے والوں میں بنایا، پھر ان کے اخلاق، ان کے اعمال، اور پھر دنیا کی پالیٹکس میں بھی پوری دنیا کی قوموں کے مقابلے میں ان کو ایک الگ مقام عطا کیا ہے نا. آج بھی ان کی پالیٹکس، آج بھی ان کی حکومت، آج بھی ان کی تعلیمات سے، آج بھی ان کے اخلاق سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نہیں اٹھاتے لیکن کافر بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ شاید اس بات کو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ کافروں نے کس طریقے سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا، اور ہم ان کی تعلیمات ہی بھول گئے ہیں نا. ہمیں وہ ہیرو ہی نہیں لگتے. آج کیسے پوچھ لیا جائے کہ سلمان خان کے بارے میں بتائیے تو پہلی پکچر کون سی تھی، پہلا گانا کون سا تھا، پہلا گانا اس نے خود کون سا گایا، آخری پکچر اس کی کون سی تھی، اب تک اس نے کتنی موویز بنا لی، وہ رہتا کہاں پر ہے، اس کے کتنے فینس ہیں، فلاں فلاں سب بتا دے گا. ٹھیک ہے، پورا گوگل بنا ہوا ہے انسان اپنے ہیروز کے لیے. ٹھیک، وہ اس ٹائم کہاں پر ہے، اس کی برتھ ڈے کب آتی ہے، سب پتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کون سا کیس اس کے اوپر لگا تھا، ہے نا. اپنا جو بھی انسان نے آئیڈل بنا رکھا ہے اس کے بارے میں اس کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتا ہے. ٹھیک، لیکن جو اصل ہیروز تھے ان کو ہم نے ہیروز مانا ہی نہیں ہے نا. اسی لیے ہمیں آج کسی کے بھی بارے میں نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کے لیے تو ہمیں حکم تھا کہ ان کا یہ تمہارا اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، یہ تمہارا بہترین آئیڈل ہے، ان کو کیا کرو، ان کو فالو کرو، ہے نا. تو انہی کو چھوڑ دیا ہم نے، اور ان کے بعد جتنے بھی خلفائے راشدین آئے، جتنے بھی نیک لوگ آئے، جتنے بھی صحابہ کرام نے اتنی محنتیں کی اور اتنی بہترین جو ہے وہ مسلمانوں کو تعلیمات دی، ان کی تعلیمات سے آج ہم بالکل بھی جو ہے وہ بہت دور ہیں. ان کو ہم اپنا ہیرو تو دور کچھ بھی نہیں مانتے، ہے نا. آج آپ دیکھیں چاہے کوئی بھی لوگ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، آج آپ دیکھیں کہ کہیں آپ اچھے والے فرقوں میں چلے جائیں جہاں پر بالکل صحیح دین پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر ان کو ان کے اماموں کی باتیں ملیں گی، ہے نا. آپ بریلوی حضرات کے یہاں چلے جائیں، وہ آپ کو ان کے اولیاء اکرام کے کرامات بتائیں گے. کبھی کوئی صحابہ اکرام کی بات کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی آپ کو ابو بکر نہیں بتائے گا، کوئی آپ کو عمر نہیں پڑھائے گا، کوئی آپ کو عثمان اور علی نہیں پڑھائے گا، کوئی آپ کو ابو ہریرہ نہیں پڑھاتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں آپ نے کبھی کہیں پر یہ سنتا ہوا کہ یہاں تو بھائی آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، یہاں تو بھائی آج حضرت عمر کی باتیں چل رہی تھی، آج حضرت عمر کی جو ہے وہ ہسٹری بتائی جا رہی تھی کہ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے کیے. کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا، ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں، خیر یہ تو بہت لمبا ٹاپک چلا جائے گا اگر بات کرنے پر آئے. خیر میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کے اس آخرت کے عقیدے پر جو مضبوطی تھی، جو یقین تھا، انہی چیزوں نے کیا کیا تھا، ان کو ایک امتیازی مقام ہر چیز میں، ان کے اخلاق میں بھی، ان کے اعمال میں بھی، اور ان کی پالیٹکس، ان کی حکومت میں بھی ہر چیز سے ان کو ممتاز کر دیا تھا. ایک الگ جو ہے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، ہے نا. پھر ریزن کیا ہے اس چیز کا، آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی، اس کا عیش، دنیا کی عشرت، دنیا کی شان و شوکت اصل مقصد ہو جاتی ہے نا. اور اسی کی تکلیف جو ہے اس تکلیف ہوتی ہے، اسی کی خوشی خوشی ہوتی ہے نا. آخرت کی زندگی کو، اعمال کو، حساب کتاب کو، جزا سزا کو وہ بالکل بھی نہیں مانتے. تو ایسے لوگ جب جھوٹ سچ، حرام حلال، صحیح غلط کے فرق کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے کرائم سے روکنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی.
نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب انسان دنیا کو اپنے اوپر پہن لیتا ہے، دنیا اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، دنیا کی تکلیف لگتی ہے، دنیا کی خوشیاں لگتی ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر جب اس کو صحیح غلط میں فرق، حلال حرام میں تمیز کر روکا جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کو نہیں روک سکتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ان کے جرم کوئی سی بھی گورنمنٹ چاہے اتنے بھی سخت قانون وہ بنا ڈالے، مگر ان گناہوں اور اخلاق کو سدھارنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ قانون ہرگز بھی کافی نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو اس کے لیے اگر پھانسی کی بھی سزا ہے، پھر اتنے مرڈر کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی ریپ کر دیتا ہے اور اس کے لیے اتنے سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی جیل ہے، تو آج اتنے ریپس کا جو ہے وہ ریشو اتنا زیادہ کیوں ہے نا؟ چوریاں اتنی کیوں ہو رہی ہیں؟ ڈاکے اتنے کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ کسی کو کیوں اتنا پریشان کیا جا رہا ہے؟ جبکہ قانون تو ہر دیش کا اتنا سخت ہے. کوئی بھی کنٹری قاتل کو معاف نہیں کرتی ہے نا، کوئی بھی کنٹری ریپسٹ کو تو معاف نہیں کرتی، ٹھیک، لیکن یہ کافی نہیں ہے چیزیں. ٹھیک، انسان نے ان میں ہولز بنا کر ان سے نکلنے کے لیے راستے بنا لیے ہیں، ہے نا؟ باریک باریک ہول سے کوئی شک کا فائدہ اٹھا کر باہر آ جاتا ہے، کوئی پیسہ بھر کر باہر آ جاتا ہے، کوئی جج کو پٹا لیتا ہے، کوئی وکیل ایسے کھڑے کر دیتا ہے، کوئی ثبوت ایسے لا کر پیش کر دیتا ہے کہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے نا. یا پھر کوئی اتنی بڑی سورس ڈالتا ہے کہ اس کے نام سے ہی کیا ہے، لوگ کانپتے ہیں اور نکل کر آ جاتے ہیں. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ مان لیجیے اگر سزا مل بھی گئی انسان کو دنیا میں ان گناہوں کی، اور وہ جیل چلا بھی گیا، لیکن جو عادی ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا، وہ ان سزاؤں کا بھی عادی ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ چوری کر کے اگر کوئی جیل گیا، ایک بار گیا، دوبارہ چوری کری، دوبارہ گیا، تیبارہ چوری کری، تیسری بار بھی گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو عادت پڑ گئی سزاؤں کی، اب تو وہ کھلے عام چوری کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، جیل چلے جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جیل جائیں گے تو بھائی کچھ کر کے ہی جائیں گے، پھر ایسے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سخت سے سخت دنیا کی سزا بھی کیا ہوتی ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتی، اور وہ ان کو نہیں روک پاتی ان کے کرائم سے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شریف بندہ ہو، ہے نا، یہ تو مجرموں کی بات ہو رہی تھی، یہ تو بہت مطلب جو ہر دھرم لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی. اگر کوئی شریف بندہ ان سزاؤں کے ڈر سے اپنی خواہشات چھوڑے بھی، ہے نا، کہ دنیا میں بھائی کوئی گورنمنٹ مجھے پکڑ لے گی، چوری کرتا ہوا دیکھ لیا تو مجھے جیل جانا پڑے گا، تو اسی حد تک چھوڑتا ہے نا انسان کے اس کو حکومت کی اور پولیس کے پکڑ کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ تنہائیوں میں، رازداریوں میں، جہاں نہ کسی قانون کی پہنچ ہوتی ہے، نہ جہاں کسی گورنمنٹ کی ریچ ہوتی ہے، پھر آپ یہ بتائیے کہ اس انسان کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش، اپنی عشرت، اپنی خواہشات چھوڑ کر وہ پابندیوں کا یہ توق اپنے گلے میں ڈال لے. آواز بریک ہو رہی ہے کیا میری؟ سب اپنی اپنی نیٹ ورک والی جگہ پر آ کر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، جن کو کلیئر، کیونکہ کچھ لوگوں کو کلیئر بھی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ میں اپنی ونڈو بھی اوپن کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی ونڈو اوپن کر لیتی ہوں. چھپکلی ہی نہ نکلے بس، ان کو بہت دنوں سے بند ہے. ابھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز صحیح سے میری؟ جی الحمد للہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ایک تو گناہ گار ہے وہ سزاؤں کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ وہی گناہ کرتا ہے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے. لیکن شریف انسان ڈرتا ہے جیل جانے سے، پولیس کی پکڑ سے، ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے ان خوف سے برائیاں. لیکن جو اس کی تنہائیاں ہوتی ہیں وہ کیسے پاک ہوں گی؟ کوئی بھی گورنمنٹ کی ریچ نہیں ہوتی، انسان اکیلے میں کیا کر رہا ہے، سب کی نظر سے چھپ چھپا کر اس نے کیا حرکتیں کی ہیں، اور یہ کون دیکھے گا، ہے نا؟ ان کو ان پر کون بین لگائے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کرائمز کو، جو اکیلے میں ہوتے ہیں، جو تنہائیوں میں ہوتے ہیں، جن کا کوئی بھی شاہد نہیں ہوتا، جن کو کوئی بھی وٹنس نہیں ہوتا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان پر جو ہے پھر وہ اپنے آپ پر پابندی کیوں لگائے گا؟
جب اس کو بالکل اکیلا انسان دکھ جائے گا کو کچھ کرتا ہوا، اور وہاں پر وہ دیکھے گا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو مارنے کا بڑا اچھا ٹائم ہے، تو وہ تو فوراً سے مرڈر کر کے وہاں سے چلتا بنے گا۔ کون سی چیز ہے جو یہاں آڑے آ سکتی ہے؟ آخرت کا عقیدہ، ہے نا، اور وہ بھی اسٹرانگ عقیدہ، ہے نا۔ اسٹرانگ عقیدہ جب ہو اور اللہ، ہاں صحیح آپ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہو، یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور انسان کی باطنی دونوں حالتیں، چاہے وہ کھلے عام ہو انسان یا وہ تنہائی ہو، اس کی پھر ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، پھر بندہ کیا یقین رکھتا ہے کہ گھر کے بند دروازوں اور ان پر چاہے پہرے بیٹھے ہوں، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، کوئی ذات ہے، کوئی دیکھنے والا ہے جو کیا کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال لکھ رہا ہے، اور جو کیا کرے گا، میرا حساب بھی لے گا۔ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ عقیدہ ہو تو پھر انسان کا ظاہر، انسان کا باطن ہر جگہ، چاہے کسی پبلک پلیس پر ہو، وہ چاہے اپنے گھر کے کمرے میں ہو، ہے نا، کمرے کے بھی کمرے میں ہو، سب جگہ وہ ایک سا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے شروعاتی ہی دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ بھائی 20-25 سال لگے ہوں، یا بھائی ابھی ہم پڑھنا سٹارٹ کرا ہے، ابھی تو ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ اسلام کے شروعاتی ہی دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ بنا، ایسی پاکیزہ سوسائٹی بنی کہ مسلمانوں کی سیرت دیکھ کر، مسلمانوں کے چال چلن دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار دیکھ کر لوگ کیا ہوتے تھے، دل و جان سے اسلام پر اور اسلام کا نام لینے والوں پر فدا ہو جایا کرتے تھے، ہے نا۔ اور ایون جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، ایمان لے کر آ جاتے تھے، ہے نا، جن کے لیے دنیا ایک غریب انسان، ایک غلام انسان جس کے لیے دنیا چھوڑنا آسان ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا کو چھوڑنا، لیکن ایک بادشاہ، ایک بزنس مین، ایک امیر انسان، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، وہ بھی کیا کرتا تھا، وہ بھی جو ہے وہ اسی راہ پر لگ جاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر زور دینے کے بعد سب سے زیادہ فوکس جو ہے آخرت کے عقیدے پر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیسک عقیدے میں آخرت کا عقیدہ شامل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر نیک اعمال کرنے والوں کو پورا اجر، اور نافرمانی کرنے والوں کو ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی، ہے نا۔ آخرت میں جواب دینے کا، آخرت میں حساب دینے کا جو تصور ہوتا ہے، وہی انسان کو سیدھا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیدھے راستے پر چلانے کی ہمت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بہت ساری دلیل آخرت کے بارے میں سورہ کہف میں آتی ہے، آیت نمبر 21 میں، کہ آخرت جو ہے وہ برحق ہے، اس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس میں ہی ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ متقین کی نشانی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ سورہ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 147 میں کہ اللہ کی نشانیوں اور آخرت کو جھٹلانے والوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آخرت کو جھٹلائے گا، چاہے عملی طور پر جھٹلائے، ہے نا، یا چاہے زبانی جھٹلائے، آخرت کا جو کفر کرے گا، چاہے عمل کے ذریعے کرے، عمل سے کر رہے ہیں نا ہم، عملی کافر ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عمل سے کفر کرتے ہیں ہم، یعنی کہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی یہ بتائے کہ ہمارا آخرت پہ یقین پکا ہے ایسے ہمارے عمل کے، کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ بھائی ان کا بہت آخرت پر زوردار ایمان ہے، نہیں ہے نا۔ تو عملی انکار کرتے ہیں، تو چاہے کسی بھی طریقے سے آخرت کو جھٹلائے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر سورہ انعام میں آتا ہے آیت نمبر 151 میں کہ آخرت کے انکاری لوگوں کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے آپ کے پاس کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو جس کی جو بہت بڑا ہو، ٹھیک ہے، سب لوگ اس کو آئیڈل مانتے ہو۔ آج دیکھیے جتنے بھی لوگوں کے ہیروز ہیں، ہر کوئی آخرت کا انکاری ہے، ہر کوئی آخرت کا انکاری ہے نا۔ جتنے آپ ہیروز دیکھیں، جتنے ایکٹر دیکھیں، جتنے ایکٹریس دیکھیں، ان کو آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ تو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشوں پر آپ نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ انکاری ہیں آخرت کے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان جس کی روش اختیار کرتا ہے، اسی کی جیسے اس کے اندر کوالٹیز آتی ہے نا، اسی کی عادات آ جاتی ہیں، تو ان کی خواہشوں کو فالو نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ پھر سورہ عنکبوت میں آتا ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ٹھیک ہے۔
جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو اسی دن کو اگر ہم جھٹلا دیں گے، اسی دن کا ہم کفر کر دیں گے، پھر آپ سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں زندگی کیسی کٹے گی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہے نا. اچھا کیا کروں میں، کچھ چیزیں ایسی تھیں اس آیت میں کہ بہت امپورٹنٹ بتانے کی تھی اور ٹائم اتنا کم ہوتا ہے. بتا دوں تھوڑا سا مجھے اس پہ ایمان اور یقین کا ڈفرینس وہ کرنا تھا. ٹھیک ہے بتا دوں نا. وہ نا جب تک والی فیل ہی نہیں آتی جب تک پوری بات نہیں کر لو. ٹھیک ہے چلیے دیکھیے، یہ کل بھی میں نے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھائی تھی کہ یہ بالآخرہ کے ساتھ یوقنون آیا، نہ کہ یؤمنون. آخرت پر ایمان نہیں بلکہ یقین کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، اگر ایمان والے لفظ کو دیکھیں نا تو ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ماننا. اگر میں کہوں ماننا تو اس کا اپوزٹ آپ کیا بولیں گی؟ نہیں ماننا، ہے نا. اور نہیں ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ جھٹلانا، ہے نا. جھٹلانا، انکار کرنا. ٹھیک ہے. تو ایمان کا اپوزٹ ہوتا ہے تکذیب. ٹھیک ہے. اور یقین کا اپوزٹ ہوتا ہے، یقین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شک. ٹھیک ہے. ایمان کا اپوزٹ تکذیب، جھٹلانا. یقین کا اپوزٹ ہوتا ہے شک. تو اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی صرف تصدیق کرنے سے اس کے مقصد کو پورا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھ کے سامنے ہو. صرف کنفرم کر دینا کہ ہاں ہاں ہوگی آخرت، یہ چیز جو ہے وہ پھر نہیں آ سکتی. یقین کا درجہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا یقین جیسے کوئی چیز ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھ لی. یہی جو ہے وہ متقین کی صفت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو، حساب کتاب کو، جزا سزا کا نقشہ ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ جو بندہ دنیا میں ہی لگا رہے، جھوٹی گواہیاں دے، اللہ کے فرمان کے خلاف جائے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے، حرام حلال کھانے میں لگا ہوا ہو، یا پھر دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے حاصل کرنے کے چکر میں شریعت کے خلاف سورسز جو ہے وہ اختیار کر رہا ہو، شریعت کے خلاف جا رہا ہو، شریعت کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو ہزار بار اقرار کر لے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، میرا آخرت پر ایمان ہے، میرا آخرت پر ایمان ہے. ایمان پھر ظاہری مومن اس کو کہہ بھی دیا جائے کہ ہاں یہ مومن ہے، ہاں یہ مسلمان ہے، لیکن قرآن نے جس ایقان کا، جس یقین کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، جس یقین کی ڈیمانڈ کی ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آدھی بات سمجھ میں؟ کہتے رہے ہم کہ ہاں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہاں ہمارا آخرت کا عقیدہ پکا ہے نا، لیکن جو ہے وہ جائے ہم شریعت کے اگینسٹ تو پھر یہ یقین نہیں ہے، یہ بس آپ کا ایمان ہے جو اوپر اوپر ہے. ٹھیک. یقین کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہ انسان کا اس پر دل اور جان سے اعتقاد کیا ہو جائے؟ جم جائے. ٹھیک ہے. ایک پکی نوٹ لگ جائے اس چیز کی جو کوئی بھی کھول نہیں پائے، ہے نا. آپ کی عقل، آپ کے جذبات، آپ کے ارادے، سب پر یہ یقین کیا ہو جائے؟ چھا جائے. ٹھیک ہے. آپ کی عقل کچھ کہتی ہو، آپ کی عقل کہتی ہو آج رات ہے لیکن دن ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس کو ایکسپٹ کرے چاہے وہ رات بھی ہو، ہے نا. آپ کی فیلنگز کہتی ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، یعنی کہ حرام میں جو ہے لذت ہے، بھائی حرام کھاؤ، ہے نا. لیکن کس پر یقین اس پر چھایا ہوا ہے تو آپ اس کی طرف نہیں جائیں. ٹھیک ہے. ہر چیز پر کیا ہو جائے؟ یقین چھا جائے. یقین کی راہ جو ہوتی ہے، یقین کا جو راستہ ہوتا ہے، شک، گمان، آپ کے خیال، آپ کی خواہشات سے بالکل الگ ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور میں آپ کو اگر اس آیت پر آپ غور کریں نا، دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ قرطبی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. امام قرطبی رحم اللہ ہے، وہ یہ والی بات انہوں نے لکھی ہے. دیکھیے آیت دیکھیے. ٹھیک ہے. اسکرین آپ کو دکھ رہی ہے نا، آیت پر دیکھیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے. اس آیت میں فعل کیا ہے؟ اس آیت میں فعل کیا ہے؟ اس ٹکڑے میں، اس خالی ٹکڑے میں دیکھیے، اس ٹکڑے میں فعل کیا ہے؟ ورب کیا ہے؟ یہ ہے، دیکھیے یوقنون ہے. ٹھیک ہے. یوقنون ہے فعل.
کہاں آیا یہ؟ پہلے آیا یا لاسٹ میں آیا؟ ترتیب سے ہٹ گیا ہے نا، یہ جو اس کا سیریل ہوتا تھا یہ یہاں سے ہٹ کے لاسٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے، مفعول ہے یہ بالآخرہ. مفعول کہاں آ گیا؟ پہلے آ گیا. آدھی بات سمجھ میں؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ یقین نے ہی اس چیز کو مضبوط کر دیا تھا، ہے نا، خوب مضبوطی دے دی تھی. ایمان کی جگہ یقین کا لفظ جب آیا تو اس نے خوب مضبوطی دے دی تھی. لیکن جو سینٹنس اللہ تعالیٰ نے فارم کیا تو اس میں پتہ ہے آپ کو کتنی تاکید ہے. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل سے پہلے مفعول آ جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تاکید یقین کی، ٹھیک ہے، ایک تاکید فعل کے بعد میں آنے کی، لاسٹ میں آنے کی، ایک تاکید مفعول کے پہلے آنے کی. اور ان دونوں لفظوں کے بیچ میں بالآخرتی یوقنون بھی معنی کو پورا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بالآخرتی آخرت کا یوقنون یقین رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہیں. ہم کو بیچ میں لا کر یہ ہم جو بیچ میں آیا ہے یہ چوتھی تاکید ہے. ٹھیک ہے، وہی یقین اور وہ بالآخرتی اور آخرت پر وہی کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 4 تاکیدیں لے کر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کمپلیٹ کیا. متقین کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ متقین کے نزدیک آخرت اس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جیسے بس وہ اسی پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی عقیدہ ان کی زندگی میں رچا ہوا ہوتا ہے، یہی عقیدہ ان کی زندگی میں بسا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں دکھتا. ٹھیک، یہ امام قرطبی نے لکھا ہے اس آیت کی اس میں، اس آیت کو ایکسپلین کرنے میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں آخرت اس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ، لوگ کہتے ہیں نا بچوں کے علاوہ تو تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، یا کھانا کسی کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ کھانے کے علاوہ تو تمہیں دکھتا ہی نہیں ہے. یا کپڑے کسی کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے، وہ جہاں جاتا ہے کس پر نظر ڈالتا ہے؟ مارکیٹ گیا تو کپڑوں پر نظر، کسی سے ملنے گیا تو اس کو ایک بندے کے کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے اس نے کیا پہنا ہوا تھا، ہے نا. جس کی زندگی میں جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی نظر اسی پر ہوتی ہے. کسی کی نظر میں بکس امپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جس سٹی میں جائے گا وہاں بک اسٹالز پر ضرور جائے گا، ہے نا. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی زندگی میں علم امپورٹنٹ ہے تو وہ زندگی اپنی علم کے راستے پر لگا دے گا، ہے نا. کسی کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے، کتنے کام پڑے ہوں، کتنی کوئی سی بھی وہ جگہ گیا ہوا ہو وہاں اس کو نماز ہمیشہ یاد رہے گی، ہے نا. کسی کی زندگی میں قرآن امپورٹنٹ ہو، وہ بیمار بھی پڑ جائے تو قرآن ضرور پڑھے گا. ٹھیک، تو جو چیز انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ انسان کو اور کچھ نظر آتا نہیں آتا ہے. نہیں آتا ہے نا. سب سے پہلا فوکس اس کا اسی چیز پر ہوتا ہے. تو متقین جو ہوتے ہیں یہ اتنا ایمفیسائز اس آیت میں الحمدللہ اتنا ایمفیسائز کیا گیا، 4 تاکیدیں لا کر بتایا گیا کہ متقین کی زندگی میں سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں دکھتا وہ ہے اس کا آخرت پر یقین. ہر چیز جہاں بھی جاتا ہے اس کو آخرت یاد رہتی ہے، جہاں پر بھی رہتا ہے اس کو آخرت یاد رہتی ہے، جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو آخرت یاد رہتی ہے. کبھی بھی وہ اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا. دوسروں کی آخرت نہیں، اپنی آخرت. ٹھیک ہے، دوسروں کا کیا ہوگا، دوسرے کہاں جائیں گے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنمی ہے، کون کیا کر رہا ہے، دوسروں کی آخرت سے اس کو نہیں مطلب. ٹھیک ہے، یہ مت سمجھیے کہ وہ دوسروں کی آخرت پر چیک رکھتے ہیں، اپنی اپنی آخرت کی فکر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی اپنی آخرت کو بگاڑنے سے بچانے والے ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر ساتھ ہی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا آپ سے کہ دوسروں کی نہیں اپنی، تو اس کا مطلب کسی کی فکر ہی نہ کرے. فکر سب کی ہوتی ہے لیکن فیصلے نہیں کرتا وہ کسی کے. آ رہی بات سمجھ میں کہ کون جنتی کون جہنمی، یہ والے فیصلے وہ نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے متقی. اچھا ایک چیز اور باریک سا پوائنٹ بتاؤں، ایک اور باریک سا اس ایمان اور یقین میں پوائنٹ بتاؤں. دیکھیے، جس طرح کسی چیز پر یقین رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس آدمی پر ایمان بھی کوئی رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اور کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کا ہونا بھی شرط نہیں ہے.
جب میں آپ کو اگزامپل دوں گی نا تو یہ پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, باریک سا پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے انسان کا ایمان صرف جو ہے اس کے گمان کے غالب آنے پر ڈیپینڈ ہو, ہے نا, اور آہستہ آہستہ کیا وہ گمان سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچ جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایمان تو لے آیا وہ, لیکن صرف اس وجہ سے لے آیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو. اور پھر جب اس نے ایکسپیرینس کی چیزیں اور پھر کیا ہوا, اس کا یہ ایمان یقین میں بدل گیا. ٹھیک ہے, اور اس طرح کیا ہوا, اس کا ایمان کامل ایمان بن گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اور دونوں ہی مثالیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور وہ ہسٹری میں بھی موجود ہیں. کیسے موجود ہیں آپ دیکھیے کہ فرعون اور آل فرعون, فرعون اور فرعون کی جو قوم ہے اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا بتایا. ہم؟ ان لوگوں نے کنٹینیو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے, دل سے یقین کر لیا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں. ٹھیک ہے, دل میں ان کو یقین تھا ان کو کہ یہ سچے ہیں, لیکن سرکشی, ظلم اور جو ہے وہ جبر کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے محروم رہ گئے. وہی بات آ گئی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز پر انسان یقین کرے تو وہ اس پر ایمان بھی لائے. موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے یقین کر لیا تھا, ان کے معجزوں پر یقین تھا کیونکہ آنکھوں سے دیکھی, کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا, ہے نا, لیکن ایمان نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ ڈوبنے لگتے ہیں, فرعون جیسے ہی وہ ڈوبنے لگتے ہیں, یہ یقین جو تھا یہ ان کا ایمان میں بدل جاتا ہے نا. کیا کہنے لگتا ہے فرعون کہ آمنتو بالذی آمنت بھی بنی اسرائیل, کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں, اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ ڈوبنے لگے ان کا یقین کیا تھا, ایمان میں بدل گیا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یقین جس کے بارے میں ہو اس پر ایمان بھی لائے. ایسے ہی آپ کو ایک اور شخص کی بات بتاتی ہوں, ابو جہل. ٹھیک ہے, تاریخ میں, ہسٹری میں, حدیثوں کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں یہ بات ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا, میں جانتا ہوں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن میں اب یقین ہے ان کو. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اس کو پورا یقین ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے, اگر کیوں نہیں لا سکتا, کیونکہ اگر میں ایمان لے آیا تو یہ بنو ہاشم کا قبیلہ ہمیشہ کے لیے ہم سے آگے بڑھ جائے گا, اور یہ بھی کہ جو عزت ہم کو اس وقت حاصل ہے اس کے بعد باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کر رہا تھا, ہر جگہ سے یہ چیزیں ختم کر رہا تھا, کوئی کسی سے آگے نہیں ہے نا. وہاں تو بس تقویٰ ہی کو عزت ملتی ہے, خاندانی نسب سے وہاں پر کچھ حاصل نہیں ہوتا, خاندانی نسب وہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو ان کے خاندان ان کے آڑے آ گئے ہیں نا, ان کی سرداریاں ان کے آڑے آ گئی. یقین تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ایون آپ نے سیرت میں پڑھا تھا نا کہ کیا کرتے تھے یہ, چپ چاپ جا کر جو ہے رات کے اندھیرے میں ابو سفیان, ابو جہل, حضرت عمر تینوں جا کر جو ہے اندھیرے میں بیٹھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے, صبح ہوتی تھی واپس آتے تھے, تینوں ٹکرا جاتے تھے اور کیا کرتے تھے, آئندہ نہیں آنے کا عہد کرتے تھے, اب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی, کسی اور نے دیکھ لیا تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی. پھر اگلے دن کیا سوچتے تھے یہ تینوں کہ اب تو منع ہو گیا نا, اب تو وہ آئے گا نہیں, چلو میں چلا جاتا ہوں. اور سب یہی سوچتے تھے, اور تینوں ہی جا کر پھر بیٹھ جاتے تھے. پھر صبح ملاقات ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ جو ہے وہ اب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اب کا عہد کر لیتے, اب نہیں آئیں گے. پھر اگلے دن یہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب تھا ان چیزوں کا, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کہ یقین تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی باتیں بتاتے تھے, سب پر ان کو یقین تھا, لیکن وہ یقین ان کا ایمان میں نہیں بدلا. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ایک مشہور آتھر ہے, برٹش آتھر, جن کا نام برنارڈ شاہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے اسلام کو سچا مذہب سمجھا, اور یہ کہتا بھی تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی دین چل سکتا ہے تو وہ بس اسلام ہی ہے, اور اگر کوئی پرسنالٹی آج کے دور کی لیڈر ہو سکتی ہے, آج کے دور کی رہنما ہو سکتی ہے, تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ یقین رکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا آخرت پر یقین ہے یا نہیں ہے, نان مسلمز کا بھی.
ہے نا، وہ مانتے ہیں سورگ ہے، نرک ہے، سیدھا چھٹتے کہیں گے نرک میں جاؤ گے تم، نرک میں جلو گے تم، ہے نا، سورگ ملے گا تمہیں، تو وہ سورگواسی ہو گئی ہے نا، کوئی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں سورگواسی ہو گئی، یعنی کہ وہ جنت میں چلی گئی، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے کہ نرک اور سورگ ہوتے ہیں، جنت اور جہنم ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے اس پر، تو دونوں چیزیں اگر الگ الگ ہیں تو ادھوری ہیں، اور دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ہیں تو پھر وہ متقین کی صفت بن جاتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایمان جب آپ کا لیول اونچا کر کے یقین کے درجے پر جاتا ہے تب وہ کیا بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ اگر ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے تو پھر وہ مومن ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، مسلم مومن نارمل جو ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے ایمان ہے، اللہ تعالیٰ یقین والی کیفیت ہمارے اندر اتار دے، اور جن کو یقین تو ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں، پھر وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہی تھی۔ آ گیا سمجھ میں؟ تھوڑا باریک سا تھا نا پوائنٹ، بس مجھے یہ چیز کرنی تھی کلیئر، اور کل سے میرے دماغ میں نا یہ چیز بار بار گھوم رہی تھی، بار بار گھوم رہی تھی کہ یار وہ پوائنٹ رہ گیا، وہ پوائنٹ رہ گیا، بتانا تھا مجھے، بتانا تھا۔ خیر، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے جو ایمان لائے تھے مگر وہ یقین کی معراج کو نہیں جا پائے ہوں گے، ہے نا، خاص طور پر جب فتح مکہ ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے نا، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، اتنے سارے لوگ فوج کے طور پر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ایمان لانے والے ہی تھے سارے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے یقین کی کیفیت کم تھی، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، ان کا ایمان جو ہے یقین کی صورت میں بدل گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یقین ہی جو تھا، جو انسانی شعور اور احساس کی سب سے بلند منزل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کے آپ اعمال دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی شہادتیں دیکھیں، ان کی جنگیں دیکھیں، ان کی خلافتیں دیکھیں، ان کے راستوں میں پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے نہیں آئی، ٹھیک ہے، لیکن اسی لیے آپ دیکھیں کہ آخرت پر ایمان لانے کو جو ہے کیا کیا گیا، یقین کے ساتھ اس آیت میں مشروط کر دیا گیا، یقین کے ساتھ باندھ دیا گیا، کیونکہ یہی عقیدہ انڈیویجولی بھی، ٹھیک ہے، اکیلے اکیلے بھی زندگی میں، اور بحیثیت قوم، ایک قوم کے طور پر بھی زندگیوں میں کیا کرتی ہے، انقلاب لے کر آتی ہے نا، ریولیوشن کا سبب بنتی ہے۔ آج جتنے لوگ ڈر کر اپنے اپنے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نکل کر باہر آ کر حق بیان نہیں کر رہے ہیں، نکل کر باہر آ کر کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ ان کے اندر بندوں کا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو ہے مولانا سلمان اظہری ہے، کون ہے، ٹھیک ہے، ان کو جیل ہو گئی، ٹھیک، اور ان کے بیان پر بابری مسجد پر بول رہے تھے، وہ بہت دنوں سے بول رہے تھے، مان لیجئے کہ دسمبر سے، نومبر سے بول رہے تھے، نومبر سے بول رہے تھے، اس وقت سب ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب جنوری آتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ ادگھاٹن ہوگا، اس وقت تو پوری دیش کو ہی معلوم تھا، پوری قوم کو ہی معلوم تھا، ہے نا، انہوں نے لیکن کچھ بھی باہر آ کر نہیں بولا، ٹھیک، اور کل تو میں ایک کا بیان سن رہی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، میں مطلب ان سے کچھ کلیئر کر رہی تھی بات کہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے یہ بولا کہ خالی بول کر اپنا گلا کٹوا لیں ہم، مطلب پھر تاکہ زندگی بھر بولنے لائق ہی نہیں بچے، مطلب یہ والی بات، مطلب اتنا سن کر اتنا دل دکھا، اتنا دل دکھا کہ بس کیا ہی کہوں، مطلب انہوں نے مصلحت اور مجبوری کا نام لے کر انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک بار بول کے پھر زندگی بھر کے لیے زبان کٹوا لیں ہم اپنی، ہے نا، کہ پھر بولنے لائق ہی نہیں بچے، تو ایسی زبان پھر کس کام کی، جو اللہ کے لیے حق بولنے کے لیے اور مسلمانوں کی جو ہے وہ حق میں بولنے کے لیے کام نہیں آ رہی ہو، ہے نا، اس سے تو کٹ جانا ہی بہتر ہے نا۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، آخرت پر ایمان ہے ہمارا، لیکن آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کا ڈر ایمان کے طور پر تو ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہمارے اندر یقین کے طور پر نہیں ہے، اس یقین کو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے کہ ہاں جو کچھ ہے بس آخرت ہے، ٹھیک ہے، زندگی اگر ہے تو آخرت کی ہے، اس زندگی کی پریشانیاں، اس زندگی کی تکلیفیں، اس زندگی کی آزمائشیں اس زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تب جا کر جو ہے یہ ایمان ہمارا یقین میں کنورٹ ہو سکتا ہے. بندے کو یقین آ جائے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کا، زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب چکانا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ میں اللہ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کب بلا لے. ایسا شخص کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، ایون اس گناہ کا خیال بھی اس کے ذہن میں پھر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ گئے؟ اچھا، اگلی آیت کون کر رہا تھا؟ ورڈ ٹو ورڈ کس نے کہا تھا کرنے کے لیے؟ کریے چلیے. آئیے، کون کر رہا ہے؟ جی، اسما کریں گے نا شاید. جی، اسما کریں گے. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك وہ لوگ علی پر ہدن ہدایت پر ہیں، من سے ربی رب ہم ان کے ربہم ان کے رب کی طرف سے، و اور اولئک وہ سب، ہم وہی المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. وہ سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. ساری باتوں کا کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو متقین ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں اور جو احادیث نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کتابیں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین پکا ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہے، وہ وہی کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی متقین ہیں جو اصل میں ہدایت پر ہیں، جن میں یہ کوالٹیز ہوں، جس کو آخرت پر اتنا یقین ہو، جو رہتا تو دنیا میں ہو اور اپنے آپ کو وہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہو، وہاں جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہو. یہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہدایت پر ہوگا، ہے نا؟ یہی کیا ہے، ہدایت پر ہے. ٹھیک، اچھا، من ربہم کس کی طرف سے ہدایت پر ہے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ ہدایت پر پکڑ کر چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو ایسے لوگوں کو، جن میں یہ متقین کی صفت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے، ضرور ہی اس راستے پر چلاتا ہے. ہم نے جب پڑھا تھا ھدی للمتقین، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن چلتا کون ہے، چلتا کون ہے اس پر؟ متقین چلتے ہیں، ہے نا، مومنین چلتے ہیں. تو اور چلانے والا کون ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی توفیق سے ہی چلتے ہیں. تو من ربہم کہہ کر یہاں پر یہ بات لائی گئی. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ ہدن، ٹھیک ہے، اللہ کا ورڈ آیا ہے. اللہ جو ہے استعلاء کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لوگ کیا ہو گئے، ہدایت ان پر حاوی ہو گئی. ٹھیک ہے، ہدایت پر یہ کیا ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور ہدایت پر یہ جم گئے. پر اس لیے آئے اللہ. ٹھیک ہے، اور من ربہم میں من جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نور ہدایت کس کی طرف سے ہے، صرف رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کی توفیق کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو عالم ہیں، جو ہر بات جانتے ہیں، جن کو ہر بات کے بارے میں پتا ہوتا ہے، لیکن چلنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے نا.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو نے ہدایت دکھا دی ہے، اس کا راستہ ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں چلنے والا بھی بنائے، ہے نا۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چل پاتے، تو یہ سراسر کیا ہے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ان لوگوں کو اللہ کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، وہ ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ دو ٹکڑوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، دو ٹکڑے ہیں، دونوں میں اولئک آئے ہیں۔ تو ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت، وہ آیت نمبر جو 3 تھی نا، یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آیت نمبر 3 جو تھی، اس سے مراد عرب ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مکہ اور مدینہ کے جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے اس سے مراد وہ لیے ہیں، اور آیت نمبر 4 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے مراد انہوں نے اہل کتاب ایمان والے لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد اہل کتاب والے ہیں۔ اور پھر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 5، یہ ان دونوں کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ دونوں ہی کیٹیگریز، یہ دونوں ہی گروہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں، دونوں کے لیے یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ یہ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک کے نزدیک جو ہے وہ اس کا اشارہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ پہلے اولئکہ کا اشارہ، جو ہے اہل کتاب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کی طرف جو ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرے اولئکہ کا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ابن جریر جیم سے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی والی جو رائے ہے ابن عباس اور ابن مسعود کی، کہ یہ دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ہیں، وہ زیادہ مستحکم ہے، وہ زیادہ مضبوط رائے ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، یہاں پر جو ہدایت آئی ہے، ہدایت کا جو ذکر آیا ہے، وہ اپنے مکمل مفہوم کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مکمل مفہوم کیا مطلب، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کے دیے ہوئے سسٹم پر، قرآن کی دی ہوئی تعلیمات پر، قرآن کے بنائے ہوئے قانون پر زندگی میں چلنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے، جنہیں دل کا نور اور بصیرت حاصل ہو گئی، نہ ان کی فکر میں کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے، نہ ہی ان کے عمل میں کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر حکم اور قرآن کی ہر آیت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اپنے اوپر ہمیں چیک رکھنا ہے کہ جتنے ہم آگے جاتے ہیں، کیا ہمارے ایمان بھی بڑھتے ہیں یا نہیں۔ قرآن کی ہر بات ان کو اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب یہ فیلنگ آئے، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسلامی زندگی کے تقاضوں کی طرف لپکتے ہیں، اور اسی پر کیا کرتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، دنیا میں بھی ان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور فلاح کی، کامیابی کی دولت سے ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی ان کا نصیب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ ہدایت پر چلتے ہیں، ٹھیک۔ ابن عباس، یہ ہدن جو ہے نا، ہدایت، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نور اور استقامت ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت تو ان کو مل گئی، لیکن کیا ہے، وہ استقامت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک، نور پر ہیں، نور کے راستے پر چل رہے ہیں جہاں روشنی ہی روشنی ہے، ٹھیک۔ اور فلاح کی، یہ مفلح جو ہے نا، یہ فلاح کی تفسیر کہتے ہیں کہ اپنی چاہت پا لینا اور برائیوں سے بچ جانا، ٹھیک ہے۔ فلاح کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اپنی چاہت پالی، انہوں نے جو چیز چاہ رہے تھے وہ پالی، اور برائیوں سے وہ بچ گئے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور ابن آواز آ رہی میری، نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، پھر ابن جریر کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے نور پر، ہدن کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ ہدن کی، کہ وہ نور پر ہیں، دلیل پر ہیں، ثابت قدم ہیں، سچائی پر ہیں، اور توفیق میں وہ حق پر قائم ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ ہر دور میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم ہوگی، ان کو چاہے کوئی سپورٹ کرے یا نہیں کرے، لیکن وہ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، حق کے لیے ہی لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ ایسے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے ایسے لوگ ختم ہو گئے ہیں، ہر دور میں ایسی جماعت آپ کو دکھے گی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ابن جریر کہتے ہیں کہ یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ عمل کی وجہ سے، ان پاکیزہ کاموں کی وجہ سے نجات، ثواب اور دائمی جنت پانے کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیزرو کرتے ہیں نجات کو، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ثواب کو، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہمیشہ کی جنت کو، اور وہ عذاب سے بھی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا، مفلحون بچتا ہے اب، اور اس میں کافی چیزیں ہیں مفلحون میں، تو آج کلاس میں نہیں ہو پائیں گی، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اگلی کلاس میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بتائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں جو ہے وہ نواز دے، تاکہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندوں میں اپنا نام لکھوا سکیں، تاکہ ہم بھی جو ہے ہمیں بھی یہ پیغام ملے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ ہاں یہ بندے ہیں جو ہدایت پر چل کر میرے پاس آئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کی کوئی بات ہے تو بتائیے۔ ہم نے 5 آیتیں جو پڑھی ہیں، ان 5 آیتوں کو پڑھنے کے بعد میں اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ پر رکھ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں۔ ہماری کیا نمازیں صحیح ہیں؟ کیا ہمارا ایمان صحیح ہے؟ کیا ہم جو صدقہ کرتے ہیں کیا وہ ہمارے درست ہیں؟ اور ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے؟ تو ابھی تو بہت باقی ہے نا۔ ابھی صرف 5 آیتوں کو ہمیں اپنے پاس رکھ کر کے صرف اور صرف ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اب۔ جی بالکل، انشاء اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے۔ اب یہ کام اب آپ آج سے شروع کریے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کر، ہر آیت کی روشنی میں چیک کریے ہماری نمازیں قائم کرنے والی ہیں یا صرف جلی علی پڑھ کر مچھینی والی نمازیں ہیں، ہے نا۔ میں صفت بتا رہی ہیں کہ اپنے صدقات چیک کریے، جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ 5 روپے ہی آپ دے رہے ہیں، تو وہ 5 روپے بھی آپ کی نیت کی کیا ہے، دکھاوے کی ہے یا پھر بس ویسے ہی اوپر اوپر ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی بھی فیل نہیں ہے، بس اس نے اوپر سے آ گیا کوئی تو دے دیا، بس یہ والا حساب ہے نا۔ تو کون سی نیت سے کیا چیز آپ دے رہے ہیں، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ غیب پر ہمارا کتنا ایمان ہے، کتنا ہم موت کے دن کو، موت کے وقت کو مان رہے ہیں، کتنی اس کی تیاری میں لگے ہیں، کتنا ہمیں قبر کے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے، کتنی ہم نے اس جگہ کو آباد کیا یا برباد کر دیا، کھنڈر بنا دیا، یا پھر جو ہے ایک باغ بنا دیا، عالیشان محل بنا دیا، ہے نا۔ اپنی آخرت کو یاد رکھیے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ والی کوالٹی یقین پر اترنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے۔ ایمان سے اوپر چڑھنے کی کوشش کریے اور یقین کے درجے پر اپنے آپ کو رکھیے۔ ہر کام میں جب بھی ہاتھ ڈالیں، ٹھیک ہے، جس وقت جس کام میں ہاتھ ڈالیں، بس آپ کے ذہن میں یہی خیال ہو کہ آخرت میں پھر اس کام کا کیا نتیجہ ہے۔ اچھا کام ہو تو اچھا نتیجہ سوچئے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے بہت اچھا گمان کریے، بڑھ چڑھ کر، ایک روزہ بھی رکھ رہی ہیں تو بڑھ چڑھ کر گمان اللہ تعالیٰ سے کریے کہ اس کا مجھے بہت زیادہ اجر اللہ دے گا، ہے نا۔ کوئی گناہ کر رہی ہیں تو چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی بڑھ چڑھ کر گمان رکھیے کہ بہت بری سزا جو ہے اس کی مجھے مل سکتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اور اللہ کی سزائیں یا اللہ کی نعمتیں فکس نہیں ہے کہ اس کو اتنی ہی ملیں گی یا اس کو اتنی ملیں گی۔ جس کو دل چاہے جس چیز سے نواز دے، ہے نا، اور جس سے دل چاہے جو چیز چھین لے اور کتنی چھین لے، اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ تو ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریے کہ آخرت کا منظر ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے یا نہیں۔ اپنی صحبتیں چیک کریے، کن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ آپ کی بات چیتیں ہیں، کس کے ساتھ آپ اپنا
اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، کیا وہ لوگ کس طریقے کے ہیں، وہ مجھے جو ہے وہ کہیں رسوا تو نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن میں ان کے ساتھ کھڑی ہو کر جو ہے وہاں ذلیل تو نہیں ہو رہی ہوں، یا پھر آخرت کے دن وہ لوگ مجھے جو ہے وہ میرے عمل سے بھی زیادہ جو ہے ان کے چکر میں مجھے مل جائے انہی کی صحبت میں رہتے ہوئے. تو یہ چیز اپنی کمپنیز چیک کریے، ہے نا، دن بھر کی اپنی باتیں چیک کریے کہ خیر کی باتیں نکلی ہیں یا پھر شر میرے منہ سے نکلا ہے نا، زیادہ شر نکلا ہے یا پھر خیر زیادہ نکلی ہے. ان سب چیزوں کو چیک کریے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے اوپر چیک رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کو اپنے اندر لانے والا اور اپنے کامیاب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو شامل کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کٹ کر دیے. کیا کر رہا ہو؟